جب مسلمانوں نے یثرب کی جانب ہجرت کی اور نبی کی آمد سے اس کا نام مدینہ ہو گیا، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ، مدینہ النبی، مدینہ الرسول، ایک افواہ پھیلا دی گئی یہودیوں کی طرف سے، اور یہ جو منافقین تھے زیادہ تر یہی لوگ تھے جو پہلے یہودی تھے اور کچھ ظاہری طور پر مسلمان بھی ہو گئے، اور منافق قانونی طور پر 100% مسلمان ہوتا ہے، قانونی طور پر، کیونکہ ظاہری طور پر تو اسلام کو قبول کیا اس نے، دل میں ایمان ہے یا نہیں وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، تو ظاہری طور پر اس کو مسلمان کے طور پر ڈیل کیا جاتا ہے۔ افواہ کیا تھی؟ حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 5469، ان الیہود قد سحرتکم فلا یولد لکم۔ افواہ یہ تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی آگے ان کا سلسلہ جو ہے تولید کا وہ نہیں چلے گا، ان کے بچے نہیں ہوں گے اب، جادو کی وجہ سے یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اور جب ایک بات پھیل جاتی ہے اور ہر ایک شخص کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو چھوڑتی ہے نا، بھلا آپ نہ یقین کریں اس کے سچ ہونے کا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہلچل مچتی ہے، کوئی بندہ سوچتا ہے، اس کو ڈینائی کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن اس کی سماعتوں سے تو وہ ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اب مسلمان بھی اس وجہ سے پریشان تھے، اس بات کی وجہ سے، اس افواہ کی وجہ سے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت عبداللہ بن زبیر نام بعد میں رکھا گیا، تو عبداللہ بن زبیر کی، یعنی زبیر کے بیٹے عبداللہ کی ولادت ہونے والی تھی، اور اسی حالت میں انہوں نے ہجرت کی ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچی قباء میں، تو قباء میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی ہیں، مسلمانوں کے حکمران بھی رہے، مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی، بنو امیہ کے زمانے میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی تھی انہوں نے، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کے جو حکام ہیں ان میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے عبداللہ بن زبیر کا رضی اللہ تعالی عنہ، گویا کہ صحابی کی حکومت قائم ہوئی مکے میں بنو امیہ کے زمانے میں، یوں کہہ لیں آپ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، حضرت اسماء نے اپنے بیٹے عبداللہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، آپ کی گود میں رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک کھجور منگوائی، اس کو آپ نے چبایا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈال دیا، یہ جس کو آپ گٹی دینا کہتے ہیں، اور حدیث میں لکھا ہوا ہے جس کا ریفرنس ابھی آپ نے سنا، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حنکہ۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں سب سے پہلی جو چیز گئی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا، کھجور آپ نے چبائی، اور اس کو گٹلی دینا بھی کہتے ہیں جیسے ابھی میں نے ذکر کیا، اور ان کے منہ میں ڈال دی، پھر ان کے لیے دعا کی، برکت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کی۔ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَفَرِحُوا بِهِ فَرْحًا شَدِيدًا۔ اسلام میں یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا ہے۔ یہ میں نے حدیث کے جملے کا ترجمہ کیا ہے، اس کی میں وضاحت بھی کرتا ہوں۔ اسلام میں پہلا بچہ، مسلمانوں کے بچے تو پہلے بھی تھے، اسلام میں مسلمانوں کا پہلا بچہ
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی اصل تاریخ ہی وہ ہے جو ان کی حکومت سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ مکے والی زندگی تو وہ مظلوموں کی زندگی تھی، مقہوروں کی زندگی تھی، اور آرڈر کسی اور کا جاری ہوتا تھا وہاں پر۔ مدینے پہنچ کر سربراہ نبی علیہ السلام ہیں، اور یہ بات یہود مدینہ نے بھی ایکسیپٹ کر لی تھی کہ سربراہ آپ ہوں گے اور آپ فیصلہ کریں گے۔ اب اس دور میں جو مسلمانوں کا بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے، اس لیے کہا کہ پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے، یعنی اس اعتبار سے اس کو پہلا بچہ کہا گیا۔ اب یہ جو آخری جملہ تھا فَفَرِحُوا بِهِ فَرْحًا شَدِيدًا، مسلمان انتہائی زیادہ خوش ہوئے۔ ریزن بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ بات مشہور تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا وہ جو بات پھیلی ہوئی تھی اس افواہ کا بالفعل خاتمہ ہو گیا، عملاً ریجیکٹ ہو گئی وہ افواہ۔ مطلب یہ کہ اولاد ان کے ہاں تو ہو رہی، اور یہ پہلا بچہ ہے اس افواہ کے بعد جو پھیلائی گئی تھی۔